اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حقیقت ہیں تو تسلیم سبب نہ کرنے کا. ہاں اگر حرف غلط ہیں تو مٹا دو ہم سب کو. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ نگار ارشد فریدی صاحب پروگرام تلخ حقیقت میں. انہوں نے بہت اپنے قیمتی لمحات میں سے چند لمحے اس پروگرام کے لیے دیے جن کا ہم بہت مشکور ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ارشد فریدی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں الحمدللہ. چلیں. اور سر کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں؟ جی بس یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں. ہاں جی. تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور آمین. اس ملک میں بسنے والی عوام کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. چلیں سر ہم سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج ہم PHA مطلب پارک اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی پہ پروگرام ہے. تو پہلا میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ پارک اینڈ ہارٹیکلچر یعنی کہ PHA کا بنیادی مقصد یا ان کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں جی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت بڑا اقدام تھا کہ شہروں کی خوبصورتی ان کو ماڈل سٹی بنانے کے لیے ایک یہ PHA کا ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا. تو اس کا مقصد شہر کی خوبصورتی اور شہر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو شہر کے اندر اندرون سٹی، چونکہ اندرون سٹی جو ہے نا شہری بڑی گھٹن میں رہتے ہیں اور جب شہری گھٹن میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سیر و تفریح کے مقامات جو ہیں وہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. تو جیسا ہے کہ اہمیت رکھتے ہیں تو اس طرح سٹی کے اندر جو پارکس ہوتے ہیں اور سیرگاہیں ہوتی ہیں ان کی خوبصورتی ان کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ PHA کا محکمہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا. تو سہیوال میں کافی حد تک جو ہے PHA اپنا اچھا رول اور کردار ادا کر رہا ہے اور خوبصورتی جو ہے وہ اس کی جھلک دکھائی دے رہی ہے. جی تو سر دوسرا میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ شہری علاقوں میں گرین اسپیس کی اہمیت پر آپ کی کیا رائے ہے؟ گرین اسپیس کی جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا اس پہ رائے ہے، تو رائے یہی ہے کہ تھوڑا سا ہمارے جو اس PHA کے ملازمین ہیں اور افسران بالا ہیں تو ان کو اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے جہاں پہ لوگ شام کے وقت جب اپنے کام کاج سے فری ہوتے ہیں تو ان علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو ان جگہوں پر خاص طور پہ توجہ اور دھیان دینا چاہیے اور ان کی خوبصورتی اور ان سارے معاملات کو جو ہے نا وہاں پہ مینٹین کرنا چاہیے تاکہ شہری جب گھٹن سے باہر نکلیں تو ایک پرسکون ماحول اور پرسکون فضا جو ہے وہ ان کو میسر ہو. اچھا سر جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مطلب افسران جاتے ہیں ان میں ہماری عوام بھی تو شامل ہے نا، کیا وہ صرف افسران کے لیے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے ان کی فیملی کے لیے؟ نہیں، یہ پبلک کے لیے ہوتا ہے، اس میں افسران اپنی جگہ، مگر یہ عام پبلک کے لیے ہوتا ہے. تو عام پبلک کے لیے جب آسانیاں پیدا کی جائیں گی، عام پبلک کے سیر و سیاحت کے جو موقع لوگوں کے پاس نہیں ہیں چونکہ مہنگائی اپنی جگہ پر پنجے گاڑے ہوئے ہے اور اوپر سے بجلی کے بلوں نے جو ہے وہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ نکال دی ہے. تو ایسے میں لوگ جو ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں نہیں جا سکتے. ہاں البتہ ان کے پاس یہ ایک جو ہے اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے قریبی کسی بھی جو ہے وہ سیرگاہ میں پارکس کے اندر وہ جا کے اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو ان چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے. پبلک کے لیے یہ پبلک پلیس ہوتے ہیں تو شہری جو ہے وہ بڑے شوق سے شام کے وقت آپ دیکھیں سہیوال میں بہت سارے پارکس ایسے ہیں جہاں پر شہریوں کا ایک رش دکھائی دیتا ہے اور وہاں پر صفائی ستھرائی کے اقدامات بھی کافی اچھے اب بہتر ہیں، کافی حالات بہتر ہیں. جی جی بالکل. فری ٹاؤن میں جیسے پارک ہے اس میں کافی رش ہوتا ہے اور اس کو بڑا اچھا مینٹین کیا گیا ہے اور ایک وہ جھلک دیتا ہے ہمارا جیسے لاہور میں اقبال پارک.
جیسے آپ نے اقبال پارک کی لاہور کی بات کی ہے، تو 2000 میرے خیال سے 14 یا 15 میں ڈی سی آصف اقبال تھے، تو انہوں نے ساہیوال کو جو ہے نا منی لاہور کا نام دیا تھا. تو انہوں نے 24 پارکوں کو اپ گریڈ کیا. اور وہ اپ گریڈیشن کے بعد انہوں نے ساہیوال یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں یہاں پر ساہیوال میں رہا تو انشاءاللہ ساہیوال کو منی لاہور بنا دوں گا، اور ساہیوال کے تمام جو تفریح کے مقامات ہیں ان کو ایسا مینٹین کریں گے کہ وہاں پر ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن سر ایسا ہوا کیوں نہیں؟ مطلب ڈی سی آتے رہے، ظاہری بات ہے یہ ایک پوری فائل وہاں پہ کمپلیٹ انہوں نے کی ہوگی اس پروجیکٹ کے لیے، اور وہ دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں وہ 24 پارکس جو ہے وہ اپ گریڈ کیے گئے، تو آپ کو ساہیوال کے اندر دکھائی دیتا ہوگا نواز شریف پارک دکھائی دیتا ہوگا، کنان پارک دکھائی دیتا ہوگا، فریدیا پارک. اس کے علاوہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساہیوال میں کہاں کہاں پہ پارک ہیں، کدھر ہیں وہ 24 پارک کہاں پر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جو لوگ بعد میں آئے تھے، جو ہمارے انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بعد میں آئے تھے، تو اس فائل پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرتے، اس جو ڈی سی آصف اقبال صاحب نے 24 پارکوں کو اپ گریڈ کیا تھا تو اس پہ تھوڑی سی توجہ دیتے تو شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا. اچھا فریدی صاحب، ایسا ہے کہ 2 سال قبل ہمارے ڈی سی صاحب ایک آئے تھے، ابھی نہ مجھے ان کا نیم نہیں یاد آ رہا، تو انہوں نے جھال والا جو ایریا تھا نا، انہوں نے اس کو پارک کی شکل میں تشکیل کرنے کا ایک پروگرام بنایا تھا. وہاں پہ کچھ درخت بھی لگائے گئے تھے، لیکن اب وہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن چکا ہے جو کینال کے ساتھ ہے بالکل. اور ایم پی اے ایم این اے مطلب بہت زیادہ انہوں نے کہا جی ہم یہ اتنا پیسہ لگا دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، عوام کے لیے بڑا اچھا وہاں پہ پلے لینڈ بن جائے گا اور بڑا اچھا پلے ایریا بن جائے گا، بالکل مختلف گروپوں میں اس کو ہم ایڈ کر دیں گے. ایک فیملی کا ایریا ہوگا، ایک بچوں کے لیے جوائے لینڈ کا ایریا ہوگا، اس میں سوئمنگ پول بھی بنیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی وہاں سٹل وہ وہیں کا وہیں موجود ہے. اچھا دیکھیں، اس میں جو نا ڈاکٹر صاحبہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ انتظامیہ کی طرف سے اقدام اٹھائے جا رہے تھے، ڈی سی صاحب نے جب یہ بات کہی کہ وہاں پہ ہم جو ہے وہ صفائی مہم کا آغاز کریں گے، تو میں نے وہاں پہ خود دیکھا کہ ساہیوال کے جو شہری تھے اس بات کو لے کر بڑے ہی خوش تھے کہ یہاں پہ ہماری سیر و تفریح کے لیے ایک اچھا مقام جو ہے بالکل اس کی تیاری کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ دیکھا میں نے کہ شہری جو ہیں وہاں پہ جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا رہے تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے شہر کے بہت بڑے لوگوں نے عام شہریوں سے لے کر بزنس مینوں تک ڈونیٹ کیا گیا، فنڈز دیے گئے اور فنڈز اکٹھے بھی ہوئے، اور ان فنڈ سے صفائی کے کچھ کام ہوئے، باقی کام ادھورے کے ادھورے رہے. اور وہاں پر جو کھجوروں کے درخت لگائے گئے تھے وہ بڑے ہی قیمتی تھے. صفائی نہ تو صفائی وہاں پہ کی گئی اور نہ ہی ان درختوں کی دیکھ بھال کی گئی، اور وہ لاکھوں کے جو درخت تھے قیمتی وہ بھی ضائع ہوئے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ پھر سٹل وہی صورتحال ہے کہ وہاں پر کچرے اور کوڑے کے بڑے بڑے ڈھیر اور انبار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے شہر ساہیوال میں کافی جو ہے پولوشن بھی پھیل رہی ہے، اور ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں تو اکثر ہم نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ آگ بھی لگی ہوتی ہے کوڑے کو، اور وہ کوڑے سے اٹھنے والا دھواں جو ہے وہ انتہائی مہلک امراض کا سبب بھی بنتا ہے، شہریوں کے اندر مہلک امراض بھی پھیلاتا ہے. تو اس پہ کوئی ابھی تک خاص کوئی حکمت عملی یا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی اللہ کا بندہ آئے اور وہاں پہ دوبارہ سے اسی مہم کو جو ہے وہ اس کا آغاز کرے اور وہاں پہ پارک جو ہے وہ بنا دیا جائے. تو شہر کے ساہیوال شہر کی عوام کے لیے، شہریوں کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہوگا اگر کوئی کر دے. تو نہیں کر رہے تو باقی شہریوں کے لیے مسائل تو ہیں ہی، وہ ان کو پولوشن تو مل رہی ہے نا، ان کو سانس کی بیماریاں تو شہریوں میں پھیل رہی ہیں نا، اور وہاں سے بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں سے گزرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے.
تو امید پہ دنیا قائم ہے. مطلب جیسے دیکھیں پلازموڈیم کا بھی وہیں سے آغاز ہوگا, ڈینگی کا بھی وہیں سے آغاز ہوگا, اسی طرح اگر ہم ٹیوبرکلوسس کی بیماری کو لے لیں اس کا بھی آغاز وہیں سے ہی ہوگا. تو حالانکہ ڈاکٹرز کی کافی یہ مہم جاری رہتی ہے کہ جی ان چیزوں سے بچا جائے. جب ہمارے سٹی میں اور یہ ان چیزوں میں جو پارکس کے لیے انہوں نے ایک مستقل جگہ بنا دی گئی تھی, لیکن وہیں پہ وہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا اور وہیں سے بیماریوں نے جنم لینا شروع کیا, پہلے ایک پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو, اس طرح سے ہاسپٹل بڑھتے چلے گئے. لیکن پی ایچ اے نے اس میں کیا ایسا کردار ادا کیا؟ آخر پی ایچ اے ایک ایسا محکمہ ہے جو کہ وہ وہاں پہ یہ امپلیمنٹ کروا سکتا تھا اور بڑا اچھا ایک پارک بن سکتا تھا. لوگ اتنے ہوپ فل تھے اور اتنے ہیپی تھے کہ مطلب بہت بڑا یہ ماڈل سٹی بننے جا رہا ہے, یہاں پہ پتہ نہیں لاہور کا یعنی کہ ایک فورٹریس بننے جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر جو انتظامیہ ہے نا ہمارے بیوروکریٹس ہیں جی, ان کو دیکھنا چاہیے تھا. جب ایک محکمے کو آپ نے کوئی چیز جو ہے اس کے سپرد ہی نہیں کی تو وہ کیسے دیکھے گا؟ چونکہ ان کی بھی لیمٹس ہوتی ہیں, ان کا بھی ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے. تو ان کو کسی نے میرے خیال سے انتظامیہ کی طرف سے پی ایچ اے کو وہ جگہ جو ہے وہ الاٹ نہیں ہوئی. تو جو چیزیں جو مقامات ان کو الاٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان دیکھ بھال کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہاں پہ یہ دیکھ بھال کرتے بھی ہیں. اب دیکھیں کہ پچھلے سال اپنا 9L نہر کے اوپر اتنے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹھنے کے اتنے اچھے زبردست انتظامات تھے, پی ایچ اے نے کیے تھے. وہاں پہ جگہ آپ کہیں پر بھی وزٹ کرتے تھے نا تو آپ کا دل للچاتا تھا کہ یار یہاں پہ بیٹھ جائیں, یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کچھ دیر کے لیے ایک تازہ ماحول کو جو ہے وہ انجوائے کریں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ چائے کا کپ بھی پئیں تو بڑا مزہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ نہر 9L کا جو کنارہ تھا جس کو پی ایچ اے نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ تیار کیا. تو 9L نہر کی جب بھل صفائی کی باری آئی تو محکمہ انہار نے اس پورے ٹریک کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا, اس طرح سے تباہ و برباد کیا کہ اس کو کسی نے پوچھا تک نہیں. اور وہاں پر اتنے تن اور درخت تھے, بڑے بڑے تن اور درخت تھے, وہ اکھاڑ دیے گئے, ٹریک برباد کر دیا گیا. عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے بے دردی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا گیا, خوبصورتی ماند پڑ گئی. اور ٹریک کا ہم نے دیکھا کہ جو حشر نشر ہوا وہ اللہ کی پناہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا. مگر اب پھر جو ہے وہ پی ایچ اے کے کچھ فرشناس ملازمین جو ہیں انہوں نے پھر اس ٹریک کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں. اور نرسری کو میں نے وزٹ کیا ہے تو نرسری میں ہزاروں کی تعداد میں نئے پودے جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہزاروں کی ہی تعداد میں ساہیوال سٹی کے اندر پودے لگا بھی دیے گئے ہیں. تو اتنے زیادہ پودے بھی ہیں اور وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور امید میں تو یہی ظاہر کروں گا پی ایچ اے سے کہ پی ایچ اے جس طرح سے اپنا روایتی جو اس کا انداز ہے شہر ساہیوال کو خوبصورت بنانے کے لیے نہر 9L پر اب دوبارہ سے پھر خوبصورتی کی جو ہے وہ ایک چمک اور دمک کی کرن جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اور اس کرن سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں 9L نہر کا جو ٹریک ہے وہ شہریوں کے لیے ایک تفریح گاہ کے طور پر ہوگا اور شہری جو ہیں وہ وہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ شام کے وقت ضرور انجوائے کرنے کے لیے نکلیں گے. جو اریگیشن کے لوگ ہیں ان سے میرا یہی پیغام ہے کہ اب دوبارہ اس جو ٹریک بننے جا رہا ہے تو اس کو ذرا دیکھ کے سوچ سمجھ کے اس کے اوپر کوئی بھل صفائی کا رد عمل کریں. اچھا فریدی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایچ اے کو عوامی شکایات پر مؤثر انداز میں رد عمل کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں جی, ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے. اگر کہیں پر کسی بھی پارک یا کسی بھی سیرگاہ یا کسی بھی جو ایریاز جو ہیں وہ پی ایچ اے کے انڈر آتے ہیں تو وہاں پہ اگر کہیں پہ شہریوں کو کوئی مسائل ہیں یا پرابلم ہے, صفائی کے انتظامات نہیں ہیں, تو پی ایچ اے کے تمام ملازمین اور ذمہ داران کو اس بات پہ فوری جو ہے وہ رسپونڈ کرنا چاہیے اور شہریوں کی شکایات کا بر وقت ازالہ کے لیے جو ہے وہ ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینی چاہیے. جو کوئی بھی شکایت موصول ہو, کہیں پہ صفائی کے انتظامات نہیں ہیں کسی بھی پارک کے اندر یا کہ کسی بھی جگہ کے اوپر, تو جو پی ایچ اے کے انڈر آتی ہے
تو وہاں پہ ان کی ٹیم جو ہے وہ بر وقت پہنچے اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کرے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سڑکوں اور پبلک مقامات پر غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے اریگیشن کا بھی حوالہ دیا ہے، تو کیا ان کے خلاف پی ایچ اے اپنا کردار ادا کر رہی ہے یا خاموش بیٹھی ہوئی ہے یا ایک تماشائی بن کے اس تماشے کو دیکھ رہی ہے؟ جہاں تک یہ تجاوزات کی بات ہے تو تجاوزات کے حوالے سے ایک گرینڈ آپریشن جاری ہے سہیوال سٹی کے اندر، تو تجاوزات کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو جو تجاوزات آ رہی ہیں اس کو میونسپل کارپوریشن دیکھ رہی ہے، میونسپل کارپوریشن کے افسران جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ٹیمیں ہیں وہ فیلڈ میں ہوتی ہیں، اور انکروچمنٹ جہاں پر بھی دکھائی دیتی ہے، جہاں پر بھی تجاوزات ہوتی ہیں تو ان کو مسمار بھی کیا جا رہا ہے، نوٹسز بھی دیے جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جا رہی ہے، اندراج مقدمات بھی ہو رہے ہیں، مقدمے بھی اندراج کروائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح جس طرح سے یہ اب محکمے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں احسن انداز کے ساتھ، تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب شہر سہیوال تجاوزات سے بھی جو ہے وہ پاک ہوگا، اور شہر سہیوال جو ایک ماڈل سٹی کے روپ میں ہمیں نظر آئے گا۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے کہا کہ شہر سہیوال مطلب ایک بہت اچھا جو ہے اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ بڑے اچھے اثر انداز سے ہو رہا ہے، اور ادارے جس لگن سے لگے ہوئے ہیں اس کو ایک ماڈل سٹی بنانے میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ تو فریدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت قیمتی لمحات میں سے ہمیں چند لمحے دیے، اور اسی طرح ایسے پروگرام دیکھنے کے لیے مزید ہم فریدی صاحب کو بلاتے رہیں گے۔ اور ایک چلتے چلتے میں آپ کو یہ پیغام دیتی جاؤں کہ ہم اگلے پروگرام میں ایک ایسی تلخ حقیقت بیان کرنے والے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔